اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو ٹھکانہ اچھا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور روزی دی ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، پس اگر آپ شک میں ہوں، مما انزلنا الیک، اس چیز کے جو ہم نے اتاری طرف آپ کے، فاسأل الذین یقرؤون، پس پوچھ ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب، من قبلک، آپ سے پہلے۔ لقد جاءک الحق من ربک، البتہ تحقیق آ چکا آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں سے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں سے جنہوں نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس آپ ہوں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ لازم ہو چکا اوپر ان کے فیصلہ تیرے رب کا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ آ جائیں ان کے پاس ساری نشانیاں، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ دیکھ لیں عذاب علیم کو۔ دو تاکیدیں ہیں، لقد، لام مفتوح تاکید کے لیے، قد تاکید کے لیے۔ فرمایا پکی بات ہے، البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، ہم نے بنی اسرائیل کو اچھی جگہ عطا فرمائی۔ بحر قلزم کو عبور کرنے کے بعد میدان تیہ میں بنی اسرائیل کو روک دیا گیا، 40 سال تک اس میدان میں رہے۔ یہ میدان سطح سمندر سے کافی بلند تھا، اور غالباً اس کی لمبائی 36 میل ہے۔ 36 میل یہ لمبا ہے، اور 24 کے قریب اس کی چوڑائی ہے۔ گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا کم و بیش ان کے ساتھ تعداد 6,30,000 کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ ان پہ اتارا، بادل صاحبان کے طور پہ ان کے سروں پہ لا کر کھڑے کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جس طرح یہ ٹیوب کا راڈ چمک رہا ہے، اس طرح اللہ نے چمک پیدا کر دی، ان کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا رات کے وقت۔ پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے، اور یہ 12 قبیلے تھے۔ یہاں یہ لفظ دیکھیں نا، اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرا کے معنی عبدیل کے معنی اللہ، عبداللہ۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، 2 کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، اسماعیل اور اسحاق۔ جن کے ساتھ قربانی کا معاملہ پیش آیا وہ حضرت اسماعیل ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق
اللاتی بائی ہیں، والد ایک ہیں، مائیں جدا جدا ہیں۔ پہلی بیوی حضرت سارہ ہیں، لیکن اللہ نے بیٹا ان کو بعد میں عطا فرمایا۔ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ ہیں، ان سے اللہ نے پہلے بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت اسحاق کی جب بشارت ملی، ساتھ یعقوب کی بشارت ملی۔ حضرت اسحاق کے دو بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے، یعقوب اور عیس۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگے 12 بیٹے عطا فرمائے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہیں۔ ہر بیٹے سے الگ گویا ان کی نسل چلی اور الگ الگ قبیلے بنے۔ تو یہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں پہ مشتمل ایک بڑا جتھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میدان کے اندر بہت نوازا، بغیر محنت اور مشقت کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اور لباس بھی عجیب طریقے سے، یعنی نہ وہ میلا ہو رہا ہے، نہ وہ پھٹ رہا ہے، نہ وہ گندا ہو رہا ہے۔ سائے کا انتظام، روشنی کا انتظام، یہ ہے ان پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم۔ ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، ٹھکانہ اچھا، ہم نے ان کو ستھری چیزوں سے روزی دی، رزق دیا ان کو من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا شریعت ان کی ہماری شریعت سے سخت تھی۔ اگر امت محمدیہ پہ ہونے والے انعامات دیکھیں تو حیران ہو جائیں۔ ان کی شریعت کے اندر صرف عبادت خانے میں نماز ادا ہو سکتی تھی، پانی کا نعم البدل نہیں تھا، طہارت صرف پانی ہی سے اور غسل جنابت 7 دفعہ کرنا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ غسل کیا، دوسری دفعہ غسل کیا، تیسری دفعہ غسل کیا، چوتھی دفعہ کیا، 5ویں دفعہ کیا، 6ٹھی دفعہ کیا، پھر 7ویں دفعہ کیا۔ 7 دفعہ غسل کرنے کے بعد وہ پاک ہوتے تھے۔ ہماری شریعت دیکھ لیں، ایک ہی دفعہ غسل کرنے سے آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر پانی نہیں مل رہا یا پانی اس قدر ٹھنڈا ہے، تکلیف کے بڑھنے کا خطرہ ہے، بیماری میں اضافے کا خطرہ ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، میڈیکل والے ڈاکٹر حضرات کہہ دیتے ہیں کہ پانی کا استعمال اب کے لیے مضر ہے، مناسب نہیں ہے۔ نعم البدل کیا ہے؟ مٹی سے تیمم۔ تو امت محمدیہ پہ ہونے والے انعامات بے شمار۔ بنی اسرائیل پہ بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کی، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارش در بارش ہوئی۔ میدان تیہ میں اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا، اچھا ٹھکانہ ملا اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرمائی۔ فمختلفوا، فرمایا انہوں نے اختلاف کیا علم آنے کے بعد۔ یہ معنافیہ کریں تو معنی ہوگا نہیں اختلاف کیا یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم، یا انہوں نے اختلاف آگاہی کے بعد کیا۔ یاد ہو نا کہ آدمی آگاہ نہ ہو، معلومات نہ ملیں پھر اختلاف کرے۔ معلومات مل گئیں، علم آ چکا، باخبر ہونے کے بعد پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ حتیٰ جاءہم العلم ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ اختلاف کس کے بارے میں کیا؟ حق کے بارے میں کیا۔ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا نقد دی۔ ایک دفعہ بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ مسلط کیا، 100 سال تک اس کی غلامی میں رہے، پھر رومیوں کی غلامی میں رہے، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے پھر ان کو ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تو یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے آپ علیہ السلام کو،
جاننے کے باوجود اختلاف کیا۔ قرآن کہتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کی پہچان۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہود کے 10 بڑے علماء تھے، سب جانتے تھے حق کیا ہے، غیر حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اصل کیا ہے، نقل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے، سب جانتے تھے۔ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا۔ انہوں نے اپنی کتابوں سے پڑھ کر مدینہ طیبہ میں آ کر آبادی کی۔ تاریخ بتلاتی ہے مدینہ طیبہ میں کئی صدییں پہلے یہود آ کر اس لیے آباد ہوئے کہ آخر الزماں پیغمبر مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئیں گے، لہذا ہم ان کا استقبال کریں گے۔ اپنی کتابوں کے ذریعے پہچان کر انہوں نے مدینہ طیبہ میں آ کر قیام کیا، لیکن آپ علیہ السلام کی آمد کا وقت کئی صدیاں بیت چکی تھیں، اور اس وقت کے یہودی حسد کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے قریب نہیں ہوئے۔ ان کے بڑے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر کہ آخر الزماں پیغمبر مکہ میں پیدا ہوں گے، ان کا جائے ہجرت کیا ہے، مدینہ طیبہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت جو یہودی تھے، ان کی قسمت، ان کا مقدر، ان میں کچھ ایمان لائے ہیں، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ ہیں، حضرت بنیامین ہیں، حضرت اسد ہیں، حضرت اسید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ یہودیت سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ کہا، مجھے اپنے بچوں کے بارے میں شک ہو سکتا ہے ان کی ماں نے خیانت کی ہو، محمد رسول اللہ کے بارے میں مجھے شک نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے کھرے اور سچے نبی ہیں۔ بہت بڑی بات کہی، بہت بڑی بات کہی۔ فرمان کہ اپنے بچوں کے بارے میں شک ہو سکتا ہے ان کی والدہ نے خیانت کی ہو، مجھے محمد الرسول اللہ کی صداقت میں کوئی سچ نہیں ہے، شک نہیں ہے، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں داخل ہونے والے تھے، آپ کے ساتھ اصحاب رسول کی جماعت تھی، تو پھوپھی ان کے پاس ہی درخت پہ چڑھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کہیں پھوپھی جان وہ آ گئے جن کا تذکرہ آپ کیا کرتی تھی۔ تو پھوپھی نے کہا بیٹا آہستہ، یہودی آپ کو قتل کر دیں گے، یہودی آپ کو قتل کر دیں گے۔ گویا پھوپھی بھی جانتی تھیں حق کیا ہے، یہودی بھی جانتے تھے حق کیا ہے، عبداللہ بن سلام بھی جانتے تھے حق کیا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ چونکہ دیانتدار تھے، امانت دار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان ان کے لیے ان کو منتخب فرما لیا، ان کو چن لیا اور ایمان کا مقدر کر دیا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے بڑے علماء میں ایک عالم تھے جو اسلام میں داخل ہو گئے، وہ جانتے تھے۔ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اختلاف انہوں نے کیا علم آنے کے بعد۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے یوم الدین، جس کو یوم جزا کہتے ہیں۔ اس دن دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اگر آپ شک میں ہیں، بظاہر خطاب تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سنانا پوری امت کو ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کو تو کسی چیز کے بارے میں شک ہے ہی نہیں ہے۔ اور بات کہتے ہیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ، آپ علیہ السلام کے زمانے کے جن لوگوں کو شک تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب کے بارے میں، وہ مخاطب ہیں۔ کیا مخاطب اگر تو شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اتاری الیک آپ علیہ السلام کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو ذرا پوچھنا ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب من قبلک، آپ سے پہلے، ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ، البتہ تحقیق آ چکا آپ کے پاس حق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس نہ ہو جاؤ تم شک کرنے والوں میں سے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ،
نہ ہو جاؤ ان لوگوں سے جنہوں نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی، فتکون من الخاسرین، پس ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ لازم ہو چکا ان کے لیے فیصلہ تیرے رب کی طرف سے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پہ مہر کر دی ہے۔ اس سے پہلے آیت نہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ اللہ نے ان کے قلوب پہ مہر کر دی، ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دیے، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، حق پہچاننے کے باوجود وہ حق کے قریب نہیں جا رہے، تو گویا قسمت پھوٹ گئی ان کی، وہ حق سے محروم ہو گئے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیہ، اگر آ جائیں، اگرچہ آ جائیں ان کے پاس ساری نشانی ہیں، لحتی رب العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب علیم کو۔ یہ آگے انشاءاللہ بات کریں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو ٹھکانہ اچھا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے روزیاں دیں ان کو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، نہیں اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ آ چکا ان کے پاس علم۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اگر تو شک میں ہے، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اگر آپ شک میں ہیں، مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اتاری طرف آپ کے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، پوچھ ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب، من قبلک، آپ سے پہلے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ، البتہ تحقیق آ چکا آپ کے پاس حق، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس نہ ہو جاؤ تم شک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، نہ ہو جاؤ ان لوگوں سے جنہوں نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس ہو جاؤ کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ لازم ہو چکا اوپر ان کے فیصلہ تیرے رب کا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم کل آیہ، اگرچہ آ جائے ان کے پاس ساری نشانیاں، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں